رحم الله من يقرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا والشفيع المذنبين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليه آياته زادته إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سورہ مبارک انفال کی یہ ابتدائی آیات، آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3، جس میں باری تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ بس مومنین وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل خوفزدہ ہو جاتے ہیں. اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جب اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. تیسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، توکل کرتے ہیں. چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ یہ لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، اور آخری خصوصیت یہ ہے کہ یہ لوگ انفاق بھی کرتے ہیں. ابھی تک ہماری گفتگو پہلے 2 حصوں میں چل رہی ہے کہ جہاں پر یہ عرض کیا کہ اللہ کی یاد وہ ہے کہ جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے کسی بھی ذریعے سے، ہر وہ چیز جو سبب بنے کہ آپ کے دل میں یہ مسبب پیدا ہو جائے کہ جس کو ذکر اللہ کہتے ہیں، بس اس شے کو اللہ کی یاد کہا جائے گا. دوسرے مرحلے میں یہ بات بیان کی کہ جو آیات ہیں یہ آیات کسی بات کی طرف آپ کو پہنچانا چاہتی ہیں، کیونکہ آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانیاں. یہ جو آپ ڈرائیو کرتے ہیں، سڑکوں پر آپ دیکھتے ہیں بورڈز لگے ہوئے ہیں، سائنس لگی ہوئی ہیں، علامتیں ہیں، اس کو عرب علائم کہتے ہیں. یہ سڑک کی شوارع کی علامات ہیں. تو یہ علامتیں آپ کو بتاتی ہیں کہ راستہ کدھر موڑے گا، کدھر خراب ہے، کدھر کام ہو رہا ہے، کدھر اسپیڈ بریکر ہے. یعنی ہر وہ راستہ کہ جہاں پر انسان چل رہا ہو، گاڑی چل رہی ہو، وہاں نشانی لگانا معقول شے ہے اور معقول بات ہے. انسان اس دنیا میں ایک مسافر ہے. اس کی زندگی کی جو گاڑی چل رہی ہے، اس گاڑی کو ضرورت ہے کہ اس زندگی کی دوڑ میں کچھ علامتیں نظر آئیں. یہ علامتیں اللہ کی جانب سے ہوں، کیونکہ حکومت اللہ کی ہے، حاکم اللہ ہے، مالک اللہ ہے. تو مالک بہتر جانتا ہے کہ اس کی حکومت میں
کون سی علامت ہونا چاہیے اور کون سی علامت نہیں ہونا چاہیے. اللہ جانتا ہے کہ کس طرف تمہیں ہمیں گائیڈ کرنا ہے, کس طرف تمہیں جانا ہے, کدھر گاڑی موڑنا ہے, کس سے تولا کرنا ہے, کس سے تبرہ کرنا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمیں اور آپ کو بیان کی ہیں. آیات اسے کہتے ہیں, نشانیاں اسے کہتے ہیں. یہی آیات کی گفتگو چلتے چلتے یہاں پہ آ کے رکی تھی کہ جتنی بڑی نشانی ہوگی اتنی ہی وضاحت کے ساتھ وہ چیز آپ کے سامنے آئے گی. چھوٹی نشانیاں چھوٹی باتیں بیان کرے گی, بڑی اور مضبوط نشانیاں بڑی باتیں آپ کو بیان کرے گی. آخری ایک مرحلہ ہے جس کا تتمہ انشاءاللہ کل بیان کروں گا, وہ یہ کہ یہ جو آیات کی گفتگو ہے تو یہ آیاتہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِ آیاتہ, جب ان مومنین کے اوپر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو آیات اللہ کی ہیں. توجہ کیجیے گا, آیات اللہ کی ہیں. ایک تو یہ ٹرم ہوا, ایک ٹرم اور ایک اصطلاح اور ایک لفظ استعمال قرآن میں اسماء کی. اسم ارشاد ہو رہا ہے کہ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. اے میرے حبیب لوگوں سے کہہ دیجئے کہ چاہے تم اللہ کو پکارو, قُلْ أَوِ ادْعُوا اللَّهَ, چاہے تم اللہ کو, قُلِ ادْعُوا اللَّهَ, چاہے تم اللہ کو پکارو, أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ, چاہے تم رحمان کو پکارو, فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, تو اس کی اسماء حسنہ ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ ہو تک پہنچنے کے لیے آپ کو پھر ان اسماء کا سہارا لینا پڑے گا. آیت یہ اسماء بھی ہوئے اس قاعدے کے ساتھ جو میں نے عرض کیا تھا باب معارف میں. الگ الگ الفاظ ہیں, کلمہ یہ بھی نشانی ہے. جناب عیسیٰ کیا کہا گیا کہ یہ کلمت اللہ ہے, قرآن میں کہا گیا نہیں کہا گیا. تو یہ کلمت اللہ کا مطلب کیا ہوا, اللہ کی یہ نشانی ہے. اسی طرح آیات کی لفظ آئی, کلمے کی لفظ آئی اور اسماء کی لفظ آئی. یہ سب تو الفاظ ابھی نے بیان کیے. یہ جو اسم اور مسمى کی بحث ہے بے حد سخت بحث, لیکن اس سختی کو بیان کرنا تو میرا مقصود نہیں ہے. یہاں پر ہم ایک بات کی طرف آپ کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں, لے جانا چاہ رہے ہیں, اس پہ غور کیجیے گا. سوال یہ ہے کہ یہ اللہ جس کے آپ اتنے اسماء گناتے ہیں, کتنے اللہ کے نام ہیں؟ اسم کا مطلب کیا ہے؟ نام. اللہ کتنے نام ہیں؟ 99. لیکن اللہ کے صرف 99 نام نہیں ہے, بہت سے اللہ کے نام ہیں. جو دعائے جوشن کبیر میں کتنے نام ہیں؟ 1000 نام ہیں. یعنی آپ دیکھیے کتنے 10 گنا تو بڑھا دیے, 1000 ایک دم سے. تو اللہ کے بہت سارے نام ہیں, بہت سارے اسماء ہیں, اور سارے اسماء اچھے اسماء ہیں, حسنہ ہیں. وہ سب کے سب اسماء حسنہ ہیں. یہ اسماء حسنہ جو اللہ کے نام ہیں, کیا یہ اسماء وہی اللہ ہیں؟ کبھی غور کیا اس کے اوپر آپ نے؟ دیکھیے میرا نام ہے اطہر عباس. میرا کیا نام ہے؟ اطہر عباس. میرا نام ہے نا, میں تو نہیں ہوں وہ, میں مسمى ہوں اور یہ رہا میرا اسم. تو ایک چیز اسم ہوتی ہے اور ایک شے مسمى ہوتی ہے. بہت توجہ سنیے گا. ایک اسم ایک مسمى. یہ ایک مسمى ہے, اس کا نام ہے مائک. مائک اسم ہو گیا, یہ چیز ہے مسمى. یہ مسمى ہے, اس کا نام اس ہے رومال. یہ مسمى ہے, اس کا اسم ہے اور نام ہے منبر. اللہ کے اسماء ہے, مسمى کہاں ہے؟ آپ نے سورہ توحید پڑھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل
اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ یہ لوگ کہیں. اب دیکھیے ادب یہاں پہ ظرافت ہے. میں اکثر یہ بات کو کہتا ہوں یا پھر دوہراؤں کہ جناب رسالت مآب کو صادق و امین کیوں کہا گیا؟ رسول خدا نے پہلے اپنے کو صادق اور امین کہلوایا، منوایا. اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول خدا جب ان بت پرستوں میں ایک خدا کی دعوت دیں گے اور پیغام لے کر آئیں گے تو ہو سکتا ہے یہ لوگ شبہ کریں کہ رسول اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں. چنانچہ بہت سے ایسے فلاسفرز ابھی بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ رسول خدا پہ جو قرآن اترا تھا وہ رسول خدا کی الگ خیالات تھے، اوپر سے وحی نہیں آئی تھی. یہ آپ کو معلوم ہے، یہ باقاعدہ شبہ ہے. ویسٹ میں تو خیر بہت چل رہا ہے. تو وہ بات کو میں یہ دفنا دوں کہ رسول خدا اگر یہ رسول خدا کے خیالات ہوتے قرآن کی آیات، اگر رسول خدا اپنی بات کر رہے ہوتے اور کہتے ہیں اللہ کام ہے، اللہ کلام ہے جو کہ ان کا خود کا کلام تھا، تو وہ اتنی امانت میں دیانتداری نہ دکھاتے کہ جہاں پر اللہ نے جبرائیل سے کہا کہ جا کے کہہ دو کہ کہیں، تو وہ لفظ کہیں بنوان قل بھی ادا کی انہی نے. کہا قل هو اللہ احد. اے میرے حبیب کہہ دیجئے. رسول خدا چاہتے تو اس قل کو حذف کر دیتے اور سیدھے کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ احد. لیکن نہیں، امانت ہے، امانت میں خیانت نہیں کرنا ہے. جملہ بدلنا، اللہ کی وحی دین اللہ، دین اللہ ہے، الہی دین ہے. رسالت مآب کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ دین میں ذرا سی تبدیلی لے کر آئے. جب رسالت مآب کو یہ حق نہیں ہے کہ دین میں تبدیلی لے کر آئے تو یہ مفتیوں کا ہاتھ اختیار ہو گیا کہ اپنی مرضی سے دین میں تبدیلی لے آ رہے ہیں. یہ بات قابل غور ہے. فرمایا قل هو اللہ احد. اے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ وہ احد ہے، وہ اللہ ہے. قل هو اللہ احد. کہہ دیجئے وہ اللہ احد ہے. آپ لوگ ذہن ترجمہ کیا تھا؟ آپ لوگ آیت پڑھتے ہیں قرآن نماز میں تو دوسری رکعت میں آپ کو قل اللہ پڑھتے ہیں، اتنے سال سے پڑھ رہے ہیں. کیا تصور کیا آپ نے اپنے خالق کو؟ مخلوق نے خالق کو کیا تصور کیا؟ کیا غور کیا آپ نے نماز میں؟ اسی لیے جملہ اس دن کہا تھا کہ ہم لوگ نماز اقامہ نہیں کرتے، ہم لوگ نماز قرات کرتے ہیں. نماز کا اقامہ کچھ اور ہے، نماز کو بس یوں ہی پڑھ لینا کچھ اور ہے. نماز میں جو ہم کہہ رہے ہیں یا قرآن پڑھ لیں قل هو اللہ احد، تو یہاں پر ہوا کیا ہے؟ ہوا نام ہے یا مسمى ہے؟ بھئی یا تو وہ نام ہوگا یا مسمى ہوگا. اب آپ کے ذہن میں ایک طرف ہے، کہیں جائیے گا نہیں. ہم نے بہت سخت بحث چھیڑی ہے لیکن اس بحث سے ہمیں کہیں اور جانا ہے، اس لیے مجھے لامحالہ یہ بات بیان کرنا پڑ رہی ہے. اور انشاءاللہ آج نہیں تو کل آپ کو یہ بات سننا تھی، کیونکہ میں سوچ کے آئے تھے بیان ضرور کروں گا، کیونکہ کبھی یہ بیان میں نے کیا نہیں، لیکن اب میں سمجھتا ہوں ضرورت ہے کہ بیان کرے انسان. آج نہیں کل سمجھ جائیں گے. اب دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے برین واش. سنا نہیں سنا ہے؟ لوگ برین واش ہو جاتے ہیں، حکومتیں برین واش کر رہی ہیں. یہ موبائل پہ آپ دیکھیے کتنے یہ اپلیکیشنز آئی ہیں، فیس بک ہے، نہ جانے کیا کیا ہے، یہ سب جوانوں کا برین واش کر رہی ہیں. جو چاہتی ہیں کہ آپ سوچئے وہی آپ کو دکھاتی ہیں اسکرین کے اوپر، اور آپ دیکھتے ہیں، گھنٹوں دیکھتے ہیں. یہ آپ کا برین واش ہو رہا ہے. اس وقت باطل طاقتیں ہمیں اور آپ کو اچھی طرح برین واش کر چکی ہیں. اس کی ایک دلیل یہ ہے، میں کچھ کہہ نہیں رہا ہوں، میں مثال دے رہا ہوں کہ حقیقت تو میں بیان کروں گا. دیکھیے ہم اس پہ وہ نہیں پردہ نہیں ڈال سکتا، اور کسی پہ لگے نہ لگے ہم سے مطلب نہیں ہے. لیکن دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ اپنا پہناوا دیکھیں، ہمارے پہناوے بدل گئے نہیں بدلے؟ بدل گئے. ہم لوگ کے ہیئر سٹائل بدل گئے ہیں؟ ہاں بدل گئے ہیں. ہم لوگ کے چہرے بدل گئے ہیں داڑھی لے کر؟ ہاں بدل گئے ہیں.
ہم لوگ کی عورتوں کے حجاب بدل گئے، ہاں بدل گئے ہیں. یہ کہاں سے بدل رہا ہے؟ کون بدل رہا ہے؟ کہاں سے ہم لے رہے ہیں سب چیزیں؟ ثقافت کہاں سے لے رہے ہیں؟ کلچر کہاں سے لے رہے ہیں؟ کہیں دور نہ جائیے. آپ ہر ملک کے پہناوے کو دیکھ لیجیے، جہاں سے آپ کا پہناوا میچ ہو جائے آپ وہیں کے ہیں. یہ غلط ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. تو علی کل حال تو وہ جو بات ہے وہ یہ کہ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ہے اور احد ہے. یہ قل کا بات تو حل ہو گئی. یہ ہوا کیا چیز ہے؟ یا تو اسم ہے یا مسمى ہے. اللہ کیا ہے؟ یا اسم ہے یا اس اسم کا مسمى ہے، وہ واقعیت ہے. احد کیا ہے؟ یا تو اسم ہے یا مسمى ہے. عزیزان گرامی، میں مختصر کروں اور اصل بات پہ آ جاؤں. بس ذہن تھوڑے بہت میں نے ہلائے ہیں، تھوڑا بہت جھنجھوڑا ہے. انشاءاللہ دھیمے دھیمے وقتاً فوقتاً انشاءاللہ عرض کرتا رہوں گا کہ یہاں پر اللہ مسمى، وہ حقیقت مسمى، اور اس حقیقت کے جو واقعیت ہے، اس کے جتنے بھی نام ہیں وہ سب اسماء. یہاں پہ ہوا کا مطلب ہے وہ. بعض علماء نے کہا کہ یہ وہ مسمى ہے. اللہ نام ہے، ایسا نام جو تمام اللہ کے ناموں کو سمیٹے ہوئے اپنے اندر. وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ مسمى اللہ ہے، جو کہ دوسرا نام احد ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں نا، یہ ہوا بھی مسمى نہیں ہے، جو کہ یہ ضمیر ہے. ضمیر اردو میں کہتے ہیں وہ، میں، یہ، وہ لوگ، وہ سب، ہم سب، یہ ضمائر ہیں، پروناؤنس ہیں. پروناؤنس بھی کسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں. ہر وہ چیز جس کی طرف اشارہ کیا جائے وہ مشار الیہ، جو کل بیان کیا، اور اس چیز کو اس میں اشارہ کہتے ہیں. تو یہاں پہ ضمیر کے ذریعے سے اشارہ کیا جا رہا ہے. تو قل ہوا اللہ احد، سب کے سب اسماء ہیں. وہ ایسی ذات ہے جو ہوا ہے، یعنی وہ کا مطلب یہ کہ تمہارے ذہنوں سے بہت دور وہ ذات جب وہ کتاب بھیجے گی تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ جو کتاب ہے تمہارے ذہنوں کے ان اوہام اور باطل افکار سے دور، وہ کتاب، وہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی ریب نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے. یہ وہ کتاب ہے کہ جو متعدد آدمی ملتا ہے کہ اس سے مراد کتاب مبین ہے. ہم نے پہلے سے میں جو ابھی چل عرض کیا کہ کتاب مبین کا پیرلل اور ہم پلہ امام مبین ہے. تو وہ دور ذہنوں سے، ذالک الکتاب دور ذہنوں سے، کتاب سے مراد کتاب مبین، امام سے مراد امام مبین. تو جب تم اللہ کو نہیں سمجھ سکتے، اس کتاب تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے، جو تمہارے ذہنوں کی نجاستوں کی وجہ سے اتنا دور ہے کہ اگر پاس بھی آ جائے تو لا یمسو الا المطہرون، تم اپنی کثافتوں کی بنا پر اس کو نہیں چھو سکتے، ظاہری طور پر بھی کہ بنا وضو کے نہیں چھو سکتے، اور باطن طور پر بھی کیونکہ تم اس کے مطالب تک نہیں پہنچ سکتے. تو امام مبین تک آپ کیسے پہنچیے گا؟ اگر انسان کے ذہنوں میں، نفوس میں نفاق کا، کفر کا اور تقصیر کا کفر ہوگا، نجاست ہوگی، تو انسان اس کتاب کے ساتھ ساتھ امام مبین تک نہیں پہنچ سکتا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ جو آیت تطہیر ہے کہ اہل بیت ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ آپ کو رجس کا مطلب ہر وہ چیز جو گندی ہو، بری ہو، نجاست، کفر،
گناہ سب اس میں آ گئے. بس آج کی مجلس کا پیغام بس یہی جملہ ہے, انما یرید اللہ, بے شک اللہ نے بس یہی ارادہ, یہ پھر بھی بس آ گیا, انما بس اللہ کا یہی ارادہ ہے, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس, کہ آپ سے رجس کو دور کر دے, اور اس طرح دور کرے جو دور رکھنے کا حق ہے. گناہ رجس ہے, ازلام رجس ہے, شراب خوری رجس ہے, میوزک سننا رجس ہے, غیبت رجس ہے, ناچ گانا رجس ہے, حجاب نہ کرنا رجس ہے, نماز نہ پڑھنا رجس ہے, غیبت کرنا رجس ہے, تہمت لگانا رجس ہے, بہتان کسنا رجس ہے. ہر وہ حرام کام جس کو محمد والے محمد نے کہا ہے دور ہٹ جاؤ اس سے, وہ رجس ہے. اگر ہم شیعان علی ابن ابی طالب ان رجس کو انجام دیں گے تو انصاف سے بتائیے کیا ہم اہل بیت قریب ہو پائیں گے؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے, رجس قریب نہیں ہو سکتا. اس رجس سے طہارت کا سسٹم بھی اللہ نے بنایا ہے. آپ کو اس طرح پاک رکھیں گے کہ جس طرح پاک کرنے کا حق ہے وہ کس طرح پاک رکھیں گے. آپ کو ہم اپنے ارادے تکوین سے پاک رکھیں گے, اور چاہنے والوں کو جو بھی آپ کے پاس آ جائے گا, آپ کی محبت دل میں آ جائے گی, آپ کے ہمراہ ہو جائے گا, آپ کا ہم نوا ہو جائے گا, آپ کا ہم فکر ہو جائے گا, جس طرح بھی قریب آ جائے اہل بیت خود کہتے نظر آئیں گے, سلمان منا اہل البیت, ابو ذر منا اہل البیت. ہر وہ شیعہ جس کے بارے میں روایات موجود ہیں کہ میرے شیعوں کو میرے غم میں اس لیے غم ہوتا ہے, میری محبت میں میری خوشی میں اس لیے خوش ہوتے ہیں کیونکہ ہماری جو فاضل مٹی تھی, ایکسٹرا مٹی تھی, اضافی مٹی تھی, انہی سے یہ شیعہ بنے ہیں. سلمان پڑھے محمد والے. ہمارے شیعہ ہماری ایکسٹرا مٹی سے بنے ہیں. بھائی جس کی جیسی مٹی ہوگی اس کے حساب سے وہ اپنا اثر دکھاتا ہے. ہماری مٹی میں اہل بیت کی مٹی ملی ہوئی ہے, اس لیے ہر شخص جو یہاں موجود ہے اور شیعہ ہے وہ اس معنی میں کہ وہ حب علی بھی رکھتا ہے اور علی کا تابع بھی ہے, اطاعت کرنے والا بھی ہے, اس کا حساب الگ ہے. اہل بیت نے اپنے شیعوں پہ خاص توجہ رکھی ہے. یہ اہل بیت کبھی بھی ہمیں اور آپ کو چھوڑیں گے نہیں. ہم بھلا ان کو چھوڑ دیں لیکن یہ ہم کو نہیں چھوڑنے والے. یہ حقیقت بتا رہا ہوں. امام حسین علیہ السلام نے اپنے اسی ایک شیعہ کو خط لکھا تھا. خط لکھا تھا اپنے بچپن کے دوست کو. کون؟ حبیب. حبیب وہ شخصیت ہے کہ جس کے بارے میں علماء رجال نے لکھا ہے کہ ایک شب میں پورا قرآن پڑھتے تھے. یہ مولا کے شیعہ تھے. ہم اور آپ دن میں کتنا قرآن پڑھتے ہیں؟ ہم نے اس دن عرض کیا تھا مذاق نہیں ہے کہ ہم یہ بات ہی تمنا کریں کہ مولا آپ ظہور فرمائیے تو انبیاء کی مدد کریں گے. کیسے مدد کیجیے گا؟ باتوں کے ذریعے سے. بنا عمل کے آپ کا عقیدہ ایمان ثابت نہیں ہوگا. حقیقت ہے, حقیقت. مولا آئیں گے تو جو باعمل ہوں گے وہی پہلے آگے جائیں گے. دین میں کوئی تکلفات نہیں ہے, مذاق نہیں ہے, واقعات ہیں, مانو یا نہ مانو. حبیب ابن مظاہر ایک رات پورا قرآن پڑھتے تھے. امیر مومنین علیہ السلام کے اصحاب سر میں سے تھے. رسول خدا کے صحابی بھی تھے, امام علی کے صحابی تھے,
رسول خدا نے دیکھا یہی حبیب ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، اتنے سارے بچوں میں سے حبیب کو آغوش میں لیا، اپنے گود بٹھایا اور سر پہ ہاتھ پھیرنے لگے۔ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ اتنے سب بچے تھے، آپ نے اس حبیب کو کیوں گود میں بٹھایا، اس سے کیوں اظہار محبت کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میں نے اس حبیب کو دیکھا ہے کہ میرے حسین کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا اور حسین کے قدموں کی خاک کو اپنے چہرے مل رہا تھا، مجھے اس لیے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ انصاف سے بتائیے کہ رسول خدا نے اس بچے کو صرف یہ کرتا دیکھا کہ چہرے پہ خاک مل رہا ہے تو محبت ہو گئی؟ ہم اور آپ حسین پہ رو رہے ہیں، سینہ پیٹ رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، مجلسیں برپا کر رہے ہیں، دیر رات تک عزائے حسین میں مصروف ہیں، رسول خدا ہم کو نہیں چاہیں گے؟ ہم لوگ یقیناً رسول خدا کے چہیتے ہیں۔ حبیب نے مظاہر، امام حسین نے خط لکھا، من الغریب الى رجل الفقیر، کیا خط میں لکھتے ہیں؟ اپنے قاصد کو بھیجا، کوفے کے حالات خراب ہیں، قاصد پہنچا، منزل حبیب پر دق الباب کیا، حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھے کھانا تناول فرما رہے ہیں۔ دق الباب سے سمجھ گئے، کیوں سمجھ گئے؟ کیونکہ امام نے ان کو علم منایا و بنایا عطا کیا ہے، سب بات کا ان کو علم تھا، ہر بات معلوم تھی۔ جیسے ہی دق الباب ہوا، نوالا چھوڑا، دروازے کی طرف گئے، دروازہ کھولا، پوچھا کون؟ کہا انا برید الحسین، میں امام حسین کا قاصد ہوں۔ حسین کا نام سنا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا آقا خط لے کر آیا۔ خط لائے ہو؟ ہاں۔ خط کو لیا، آنکھوں سے لگایا، سر پہ رکھا، اپنی زوجہ کے سامنے آ گئے۔ پوچھا حبیب کیا بات ہے، کون تھا؟ کہا کچھ نہیں، امام حسین کا برید تھا، قاصد تھا۔ آقا حسین کا قاصد آیا تھا؟ کیا کہہ رہا ہے؟ کچھ نہیں مولا، امام حسین نرغ آدم میں گر گئے ہیں اور ہم سے مدد چاہتے ہیں۔ اے حبیب کیا ارادہ ہے؟ کیا بتاؤں؟ تمہاری فکر ہے، بچوں کی فکر ہے، گھر ہے، دنیا ہے۔ اے حبیب افسوس ہوتا ہے تم پر، تم تو آقا حسین کے بچپن کے ساتھی ہو، تم ایسی بات کرتے ہو؟ اللہ اکبر، حبیب مجھے سن کے افسوس ہو رہا ہے۔ حبیب کہتے ہیں میں کیا بتاؤں، مجھے تمہاری بھی فکر ہے، گھر کو بھی دیکھنا ہے، آقا حسین کے پاس اصحاب ہے۔ ایک مرتبہ اس مومنہ کو جوش آ گیا، اے حبیب اگر تم واقعی سچ کہہ رہے ہو تو تم گھر میں بیٹھو، میرا حجاب پکڑو، میں اپنی تلوار مجھ کو دو، میں باہر جاؤں گی۔ جب یہ جوش، شجاعت اور وفاداری دیکھا، کہا حبیب نے فرماتے ہیں کہ اے مومنہ میں تمہارا امتحان لے رہا تھا، یہ کیسے ممکن ہے میرا بچپن کا دوست مجھے یاد کرے، میں گھر میں بیٹھا رہا ہوں۔ اس بات کا یقین رکھ میں اپنے آقا پہ قربان ہوں گا، میں اپنے آقا کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں۔ تجھے نہیں معلوم میں بچپن سے آقا کی پیروں کی خاک اپنی آنکھوں کا سرما بناتا تھا۔ اجرکم علی اللہ، حبیب نے اپنے غلام کو حکم دیا، حالات خراب تھے، گئے میرے غلام بہت زور سے سن، یہ میرا گھوڑا پکڑ، یہ میری تلوار کو چھپا اور اس فلاں مقام پہ ملنا، ہم تجھے وہاں ملاقات کریں گے۔ گھوڑا جو بات کہی تھی اس کو ذہن میں رکھتا ہوا اس معین مقام پہ پہنچا اور وہاں انتظار کر رہا ہے۔ حبیب کا انتظار ہو رہا ہے، حبیب چھپتے ہوئے پہنچتے ہیں لیکن جانے میں دیر ہو گئی۔ جہاں دیر ہو گئی، غلام اپنے آقا کے گھوڑے سے کہہ رہا تھا کہ میرے گھوڑے تو پریشان مت ہو، اگر میرا آقا حبیب نہیں آئے گا نا تو میں اپنے آقا حسین کی اوپر قربان ہونے کی تم پہ سوار ہو کے جاؤں گا۔ یہ بات دیکھیے بہت معمولی ہے لیکن جملہ، اس جملے کو حبیب جیسا معرفت والا انسان سمجھتا ہے۔ جب یہ جملہ سنا حبیب تڑپ گئے اور کہتے ہیں یا اللہ اب وہ دن آ گیا ہے کہ غلام سید الشہداء پہ اپنے آپ کو قربان کرے۔ اجرکم علی اللہ، یہ سننا تھا۔ اس کے پاس پہنچے، گھوڑے پہ سوار ہوئے،
غلام کو ساتھ میں لیا اور روانہ ہوئے کربلا کی طرف۔ امام حسین اس اثنا میں 12 علم الگ الگ افراد کو بانٹے، سب کو علم دیے۔ سب کو علم جب دے چکے، عباس کو حکم تھا کہ سب کو فلاں فلاں شخص کو علم دے دیجئے۔ عباس نے سارے علم بانٹ دیے، ایک علم بچ گیا۔ آقا حسین ایک علم بچ گیا ہے، یہ کس کو دے دیں؟ کہا اس کا صاحب ابھی آنے والا ہے۔ آقا کون آنے والا ہے؟ میرا دوست آنے والا ہے۔ مولا کون؟ میرے بچپن کا دوست کا حبیب آ رہے ہیں۔ کہا حبیب آ رہے ہیں۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ کوفے کی جانب سے گرد و غبار اڑی۔ اے عباس دیکھو میرا دوست آ گیا، جاؤ استقبال کو جاؤ۔ عباس استقبال ہو گئے، حبیب کو لے کر آئے۔ اصحاب حسین جو ابھی تک پژمردہ تھے سب پریشان تھے، اصحاب شہید ہو رہے تھے، ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس طرح سب خوش ہوئے کہ فضہ نے آگے اندر خبر دی، اے بی بی، اے شہزادی، آپ کو معلوم ہے حسین کا بچپن کا دوست ابھی آ گیا۔ ادھر جناب زینب کو خبر ہوتی ہے، جناب زینب کہتی ہے فضہ جا کے حبیب کو میرا سلام کہنا تمہارا شکریہ، اس غربت میں تم نے ہمیں یاد کیا۔ فضہ جاتی ہے، اے حبیب ثانیہ زہرا آپ کو سلام کہہ رہی ہیں، آپ کا شکریہ ادا کر رہی ہے۔ حبیب نے شکریہ سنا، امام اثر سے اتار کے زمین میں پھینکا۔ اے اللہ اب وہ دن آ گیا ہے کہ آغا زادیہ اس غریب کو سلام کرے، اس غلام کو سلام کرے۔ اجرکم علی اللہ، یہ وہ منزل ہے۔ اس سے پہلے کی ایک اور منزل کہ جہاں پر میں نے کلمہ صاحب میں پڑھا تھا جناب نافع کے بارے میں کہ نافع کون شخصیت ہے۔ جب نافع نے دیکھا رات کی تاریکی میں امام سے ملاقات ہو چکی، ساری باتیں اور بیان کی وہ آپ کے سامنے ہیں، امام خیمے میں چلے گئے۔ نافع کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ مولا اپنی بہن سے کچھ باتیں کر رہے ہیں، دونوں بھائی بہن آپس میں رو رہے ہیں، نہیں معلوم کیا کہہ رہے تھے، بس رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ میں نے جب کان لگا کے سنا تو جناب زینب فرما رہی تھی کہ اے میرے بھائی اس وقت بڑی مشکل گھڑی ہے، اصحاب تقریباً ختم ہو چکے ہیں اور جو بچے ہوئے ہیں کیا آپ نے ان کو آزما لیا ہے؟ بھائی حسین آپ نے جب کچھ لوگوں سے بیعت اٹھائی تھی تو ہم نے سنا کہ کچھ لوگ چلے گئے تھے، مولا اے میرے بھائی آپ ان لوگوں کو آزما چکے ہیں، ایسا تو نہیں کہ یہ بھی ہم کو چھوڑ کے چلے جائے۔ جب یہ جملہ نافع نے سنا ہے تڑپ گئے، کچھ نہیں بولے، گئے سیدھے حبیب کے پاس، اے حبیب معلوم ہے کیا ہوا؟ حبیب اپنی تلوار کو سیقل کر رہے تھے، اے نافع بتاؤ کیا بات ہے، کیا ہوا، گھبرائے ہوئے کیوں ہو، کس بات کی مشکل ہے؟ کہا اے نافع ثانیہ زہرا نے جملہ کہہ دیا ہے، سن پاؤ گے؟ ہاں بتاؤ کیا کہا؟ ثانیہ زہرا کو ہم لوگوں کی وفاداری پہ بھی اطمینان نہیں ہوا ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں ثانیہ زہرا اپنے بھائی سے کہہ رہی تھی کہ میرے بھیا آپ نے ان مشت بھر ان باوفا اصحاب کو آزما لیا، یہ جملہ سننا تھا۔ اصحاب ایک مرتبہ جناب حبیب کھڑے ہوتے ہیں اور ایک آواز بلند کرتے ہیں کہ اے بنی ہاشم کے جوانوں آؤ، اے اصحاب آؤ، اے انصار آؤ، سب کو جمع کیا۔ سب کو جمع کرنے کے بعد اس بات کو دہراتے ہیں، مقتل کہتا ہے جب دہرا لیا بنی ہاشم سے کہا کہ اے بنی ہاشم آپ لوگ ہمارے آقا ہیں، آپ تو ہمارے سردار ہیں، آپ تو ہمارے سرتاج ہیں، آپ لوگ خیمے میں چلے جائیے، اب یہ ہمارا اور زہرا کسانی زہرا کا معاملہ ہے۔ یہ اصحاب کو لے کر جناب حبیب آگے بڑھتے ہیں، ثانیہ زہرا کے خیمے کے پاس جاتے ہیں، السلام علیکی یا بنت علی ابن ابی طالب، سلام آپ پر اے آزادی، علیک السلام۔ فضہ پوچھو کس لیے آئے ہیں؟ فضہ کہتی ہے حبیب کیوں آئے ہو، کچھ ماجرا ہو گیا، کچھ بات ہو گئی؟ کہا فضہ جا کے شہزادی سے کہہ دو کہ وہ بات ہم لوگوں تک پہنچ گئی ہے،
تمہاری وفاداری پہ بھروسہ نہیں ہے تو یہ کہہ کر حبیب نے تلوار کو نیام سے نکالا. ادھر حبیب نے نیام سے تلوار کو نکالا. حبیب کی امامت میں تمام اصحاب و انصار نے اپنی تلواروں کو برہنہ کیا. حبیب نے اپنی تلوار کو گردن پہ رکھا, اصحاب نے تلوار کو گردن پہ رکھا اور جملہ فرمایا, اے ثانیہ زہرا, اے ثانیہ زہرا, اے علی کی بیٹی, اے حسین کی بہن, اگر آپ حکم دے دے یہی تلواریں ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی گردنوں کو کاٹ کے آپ کے قلبوں میں ڈھیر کر دیں گے. یہ جملہ سننا تھا. شہزادی فوراً پیغام پہنچاتی ہے, اے فضہ جا کے حبیب کو سلام کہو, کہو حبیب ہم کو تمہارے اوپر بھروسہ ہے, تمہاری وفاداری پر سلام, تمہاری وفاداری پر سلام, تمہارے تقوی پر سلام, تمہاری دوستی پر سلام. ہاں بھی حبیب سلام سنتے ہیں, منہ کو پیٹتے ہیں. اے شہزادی آپ نے سلام کہہ دیا, ہمیں جنت کی بشارت مل گئی. الا لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین.